یہ گیم ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ادارے پر ڈالیں اور کہیں کہ ہاں بھائی یہ بیوروکریٹ نے ٹھیک نہیں کیا، یا یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن نے ٹھیک نہیں کیا۔ اگر یہ چیز الیکشن ٹریبیونل میں آئی، ججوں کے سامنے آئی، تو الحمدللہ 99% ان لوگوں نے بھی مایوس کیا۔ آج سردار بابر فرما رہے تھے کہ جج نے بولا کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ جیتنے والا دھاندلی کرتا ہے، یہاں تو ہارنے والے نے بھی کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ جج صاحب، سبحان اللہ۔ ہماری نام کی جمہوریت ہے بھائی، ایسی جمہوریت سے ہم کہتے تو ہیں لاکھ، ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے، کم سے کم سامنے آمنا سامنا تو ہو، پتہ تو ہو۔ یہاں درمیان میں ایسے کٹ پتلی نظام ایک لایا جاتا ہے کہ یہ عدالتیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ فلاں لاپتہ کا کمیشن ہے، یہ ڈھونگ، یہ ڈرامے بازیاں، یہ تو بند ہوں نا، یہ ڈائریکٹ آ جائیں، ماشاء اللہ لگ جائے، اپنے چہیتوں کو نواز دیں، پھر پتہ ہو کہ یار ہاں یہ ان کے بندے ہیں۔ کہ اگر یہ سیٹ اپ رہا، اگر حافظ صاحب 2027 تک رہے تو یہ بات صحیح ہوگی، یا تو وہ پیوٹن ماڈل لائیں گے، یا پھر اگر پی ٹی آئی جس انداز میں آ رہی ہے، یا پھر ٹرکش ماڈل بھی آ سکتا ہے۔ لیکن مجھے فیوچر کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے شمالی کوریا طرز کا بھی نظر آتا ہے۔ ہم اگر ترکی ماڈل پہ بھی جائیں تو میرے خیال میں حافظ صاحب کی وہ ہمیں اچھی آتی کہ کم سے کم کچھ حساب کتاب تو برابر ہوتا، لوگوں کی زندگی تو کچھ بہتری ہوتی، لیکن مجھے لگتا ہے ہمارا ماڈل شمالی کوریا والا ہوگا، ہم در بدر ہوں گے۔ ان کے پاس بھی اسلحہ بہت ہے، فورس بہت ہے، باقی کوئی معاشی لائف اتنی بہتری نہیں ہے، ہماری بھی بدقسمتی سے یہ ہے۔ کہیں بات ہو رہی تھی تو ایک دوست تھا تو وہ بول رہا تھا کہ یار پنجاب میں نظام کیوں ہے، کیونکہ وہاں ریاست نے آن کیا ہوا ہے۔ بلوچستان کو ایک قانونی کی طرز پہ چلایا جا رہا ہے، اور جہاں قانونی کی طرز پہ سسٹم کو چلایا جاتا ہے وہاں پہ وسائل سے غرض ہوتی ہے، مسائل کے سے غرض نہیں ہوتی۔ آج اگر کور کمانڈر اور آرمی چیف یہ طے کریں کہ بلوچستان میں حقوق ملنے چاہیے، بلوچستان میں حالات سیٹ ہونے چاہیے، بلوچستان میں ایجوکیشن سیکٹر بہتر ہو، ہیلتھ سیکٹر بہتر ہو، انفراسٹرکچر بہتر ہو، 3 منتھ میں یہ تمام کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہے وہ غرض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ الیکشن میں جو ہوا سو ہوا، جو الیکشن ٹریبیونل بنے انہوں نے بھی بہت مایوس کیا۔ یہ گیم ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ادارے پر ڈالیں اور کہیں کہ ہاں بھائی یہ بیوروکریٹ نے ٹھیک نہیں کیا، یا یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن نے ٹھیک نہیں کیا۔ اگر یہ چیز الیکشن ٹریبیونل میں آئی، ججوں کے سامنے آئی، تو الحمدللہ 99% ان لوگوں نے بھی مایوس کیا۔ یہ جواز کیا بخشتے ہیں، آج کا جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ بلوچستان کا ایک حلقہ ہے جو 4 ڈسٹرکٹ پہ، بدقسمتی سے بلوچستان کے وسائل سے غرض ہے، مسائل سے غرض نہیں ہے۔ ایک این اے کی سیٹ 4 ڈسٹرکٹ پر مشتمل تھی، مسخیل، بارکھان، لورلائی، دکی، ٹھیک ہے، ایک این اے کی سیٹ ہے، اور کتنے مربع میل یہ فاصلہ بنتا ہے وہ آپ جان سکتی ہیں، اور بلوچستان کا آپ آبادی کا حساب بھی لگائیں اور رقبے کا حساب بھی لگائیں۔ یہاں پہ میں جو حقیقی طور پہ نمبر 1 آیا ہے سردار بابر مسخیل، اس کا کوئی اتنا مداح نہیں ہوں، یا اس کو میں کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتا، نہ کہ میں باقیوں کو اتنا سمجھتا ہوں کہ میں کہوں کہ بھائی یہ ان سے بہتر تھے یا وہ، بلکہ اس سے مجھے کچھ زیادہ ہی گلے ہیں کہ یہ ایم پی اے رہا، اس نے اس طرح کام نہیں کیا، نوجوان تھا، کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن عوام نے اگر اسے پسند کیا ہے تو یہ سیٹ اس کی بنتی تھی، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے تھا تو پی ٹی آئی کو سیٹ دینی نہیں تھی، تو ادھر ادھر بھی کیا گیا کہ اگر نون لیگ یا ادھر ادھر چلا جائے تو شاید بن جاتی سیٹ، لیکن اس نے بھی کہا کہ بھائی حلف پہ لیا ہوا ہے، حلف کہ اگر میں جیتا تو میں پی ٹی آئی سے غداری نہیں کروں گا، تو میں اب کیسے جا سکتا ہوں۔ تو وہاں سے پھر ایک ایور گرین
सरदार याकूब नासर साहब थे, तो यार लोगों ने उससे कोई तीसरे चौथे नंबर से मुबैना तौर पर उठा के नंबर 1 बना दिया। फार्म 45 और 47 में सब चीजें वाज़ेह हैं, लेकिन कौन समझे? एक कम इल्म वाला, अकल वाला भी वो चीजें देख सकता है, लेकिन हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हमारे इलेक्शन कमीशन को ये चीजें नजर नहीं आती। जहां उनको कुछ चाहिए होता है वहां नजर आ जाती है कि हाँ भाई इधर दूसरा फरीक तगड़ा हो गया है, ये यार लोगों से मामला तय हो गए हैं, तो वहां वो कर देते हैं। जहां नहीं होते वहां उनको नजर नहीं आती। आज सरदार बाबर फरमा रहे थे कि जज ने बोला कि पहले हम सुनते थे कि जीतने वाला धांधली करता है, यहां तो हारने वाले ने भी की हुई है। सुभान अल्लाह जज साहब, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि हारने वाले ने भी की हुई है, तो आप वो फैसला देंगे कि क्योंकि दोनों ने की हुई है लिहाजा जिसका नोटिफिकेशन हुआ है उसी की जीत बरकरार रखी जाए। तो अभी आदमी फैसला आएगा, लेकिन और आल यही ढांचा है, ये हकीकत है, ये फेल मॉडल है। हमारी नाम की जमहूरियत है भाई, ऐसी जमहूरियत से हम कहते तो हैं लाख, डिक्टेटरशिप बेहतर है, कम से कम सामने आमना सामना तो हो, पता तो हो। यहाँ दरमियान में ऐसे कठपुतली निजाम एक लाया जाता है कि ये अदालतें हैं, ये इलेक्शन कमीशन है, ये फला लापता का कमीशन है, ये ढोंग, ये ड्रामेबाजियां, ये तो बंद हो ना, ये डायरेक्ट आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए, अपने चहीतों को नवाज दें, फिर पता हो कि यार हाँ ये इनके बंदे हैं। आप 10,000 जिसने वोट नहीं लिया, 52,000 वाले को उस पर बर्तरी हासिल नहीं है और 10,000 वाले को बर्तरी हासिल है। लेकिन ये निजाम है, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज है। भाई बहुत हो गया है, इस कदर लो लेवल पे गिर गए हैं, तो इससे बेहतर यही है। मुझे लगता है कि अगर ये सेटअप रहा, अगर हाफिज साहब 2027 तक रहे, तो ये बात सही होगी। या तो वो प्यूटन मॉडल लाएंगे, या फिर अगर पीटीआई जिस अंदाज में आ रही है, या फिर टर्किश मॉडल भी आ सकता है। लेकिन मुझे फ्यूचर कहीं ना कहीं बदकिस्मती से शुमाली कोरिया तर्ज का भी नजर आता है। हम अगर तुर्की मॉडल पे भी जाएं तो मेरे ख्याल में हाफिज साहब की वो हमें अच्छी आती कि कम से कम कुछ हिसाब किताब तो बराबर होता, लोगों की जिंदगी तो कुछ बेहतरी होती। लेकिन मुझे लगता है हमारा मॉडल शुमाली कोरिया वाला होगा, हम दर बदर होंगे। उनके पास भी असला बहुत है, फोर्स बहुत है, बाकी कोई मुआशी लाइफ उतनी बेहतरी नहीं है, हमारी भी बदकिस्मती से ये है। लेकिन हमारे मुशीर हुकूमत तो ये चाहती है मौजूदा कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट या फौज एक दूसरे से टकराव में रहें, उनका तूल मिलता जाएगा। लेकिन ये कोई हल नहीं है। 2022 के बाद से सूरत हाल काफ़ी संगीन है, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। मुआशी सूरत हाल उस तरह नहीं है, अवाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हर इदारे को बड़ी मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है, इजहारे राय पर कदगन लगाई जा रही है। मतलब आप नाम लें किसी चीज़ का और आप कहें कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 2 नंबरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिस्टम पे इत्तेमाद नहीं रहा, तो फिर उसका क्या होगा? उससे बेहतर यह है कि कम से कम ताकतवर आता है, खुद इनिशिएटिव तो लेता है। मतलब अब हाफिज साहब गए कराची में ताजरों ने वहाँ पे हिसाब किताब लगाया और बताया कि सर यहाँ पे नाम का मुराद अली शाह वजीर आला है, उसकी कैबिनेट है, इसके पीछे एक और वजीर आला है और उसकी कैबिनेट है, वो लोगों की जमीनें कब्जा करते हैं, पानी का माफिया है, लैंड ग्रेविंग का माफिया है, इदारे हैं, फोर्स बनी हुई है, एंटी क्रोचमेंट फोर्स है। वो कहते हैं इंक्रोचमेंट तो कराते यही लोग हैं। तो उसके बाद कोई पैगाम किया एक दफा, तो जब उसको शिकायत लगी उसने एक्शन नहीं दिया, दूसरी तरफ लगाया, बड़ा रद्दोबदल भी हुआ है, कुछ एसएचओ वगैरह भी तब्दील हुए। मतलब जब ये चाहते हैं तो हो जाता है। कहीं बात हो रही थी तो एक दोस्त था तो वो बोल रहा था कि यार पंजाब में निजाम क्यों है, क्योंकि वहां रियासत ने ऑन किया हुआ है। बलूचिस्तान को एक कॉलोनी की तर्ज पे चलाया जा रहा है, और जहां कॉलोनी की तर्ज पे सिस्टम को चलाया जाता है वहां पे वसाइल से गर्ज होती है, मसाइल के से गर्ज नहीं होती। आज अगर कोर कमांडर और आर्मी चीफ ये तय करें कि बलूचिस्तान में हुकूक मिलने चाहिए,
بلوچستان میں حالات سیٹ ہونے چاہیے. بلوچستان میں ایجوکیشن سیکٹر بہتر ہو, ہیلتھ سیکٹر بہتر ہو, انفراسٹرکچر بہتر ہو. 3 منتھ میں یہ تمام کچھ ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہے وہ غرض. اور کٹ پتلیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہر ایک اپنا اپنا پیسہ بنا رہا ہے, بس باہر جائیدادیں بنا رہا ہے, اور پتہ بھی ہے چپ ہے. اور یہاں پہ سیکٹر والے ہیں, ان کی اپنی چاندی لگی ہوئی ہے. بس ہاں یہ ہمارے حق میں ہے, یہ ہمارے حق میں بولتا ہے, یہ ہمارے حق میں کچھ لکھتا ہے, اس کو پروموٹ کرو. او بھائی اس کی ریپیوٹ تو دیکھو, اس کا کیریکٹر تو دیکھو, سسٹم کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, لوگوں کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. یہ تو نہیں ہے آپ کے کسی بندے کو وہ خوش کرے تو بہت مہان ہو گیا, 2 باتیں آپ کے حق میں کر دے اور پیچھے 1000 باتیں خلاف کرنے والا ہو تو آپ کو اس سے غرض نہ ہو. ایسا وہ کردار ہو کہ عوام اور ملک کی ترقی ہو, قوم کی ترقی ہو, معذور اور مجبور لوگوں کے لیے کچھ سوچنے والا ہو, تو ایسے لوگ. لیکن نہیں, تو ایسے الیکشن, ایسے فراڈ, یہ ظلم ہے. لوگوں کا اعتماد یقین مانو اگلی دفعہ آپ دیکھ لینا, مشکل ہے کہ کوئی سنجیدہ آدمی نکلے, یا اس کا گاؤں کہاں ہو, علاقہ کہاں ہو, اور وہ کہاں کہاں سے جائے اور ووٹ دے. تو ایسی جمہوریت سے بہتر ہے الیکشن کرائیں نہ, بس سلیکشن ہونی چاہیے پہلے سے ہی کہ بھائی یہ نامزد ہو گئے ہیں, لہٰذا باقی وہ نہ کریں, اور یہ آفر دے رہے ہیں. ابھی کوئی رہ گئی ہے پیپلز پارٹی کے نام کی, نون لیگ نام کی, کوئی سیاست نہیں ہے, سب کچھ کمپرومائز ہو چکا ہے. اس نظام میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اگر لاتے بھی ہو کم سے کم ایسے لوگ لاؤ جو تھوڑا بہت سنجیدہ ہوں, تھوڑا بہت سمجھتے ہوں مسائل کو. لیکن یار لوگ میرے خیال میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں کچھ کریں گی, ان میں کوئی دم سم نہیں ہے, ان کی سٹیک ہی نہیں ہے. اور دوسرا ہماری عوام ہے ہمدردی کی بیس پر. اس وقت نواز شریف تھا, اس سے ہمدردی تھی, اب عمران خان ہے, اس سے ہمدردی ہے. باقی جمہوریت کے لیے الحمدللہ کسی کی کوئی جدوجہد نہیں ہے. وہ بھی آئے گا, اس کی پھر اپنا پیوٹر ماڈل لے آتا ہے. تو ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو 190 ملین کیس القادی ٹرسٹ والا جو ہے, اس میں بھی سزا تقریباً سنائی جانی ہے, اور ساتھ میں فیض حمید کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی لنکس ہیں جو ابھی تک فوزی کے طور پہ بتائے جا رہے ہیں. 9 میں ادھر ادھر کوئی میسیجز یا کوئی ایسے ویسے, ظاہری بات ہے جہاں پہ فیض حمید کے خلاف ہوگا تو اس کو پکڑا ہی اور سزا بھی اسی لیے دی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو مزید مجبور کرنا ہے, مزید اس پہ کیا کہتے ہیں کہ سختیاں کرنی ہیں. دوسری طرف عمران خان ہے جو 70-75 سال کی عمر سے زیادہ ہو گئی ہے, تو اب وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر میرا خاتمہ بھی ہو جائے تو ساری زندگی ہیرو کی طرح رہا ہوں تو ہیرو بن کے جاؤں, کمپرومائز نہ کروں, تانے نہ سنوں. تو وہ ایک بیان دیتے ہیں, وہ مزید سائیکالوجیکل اٹیک کرتا ہے, مزید اس سے سخت بیان دے دیتا ہے. بل نافرمانی کی تحریک چلا, اس کو مؤخر کر دیا کہ ابھی اس کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں, اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں, یہ دیکھنا ہوگا. لیکن یقین جانیے جو ترامیم ہو رہی ہیں, جو حساب کتاب ہو رہا ہے, یہ بہت ہی تلخ ہے. سسٹم سے مزید عوام کو مایوس کیا جا رہا ہے, اتنے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں, یہ ہر طرف سے تباہی و بربادی کا نظام ہوگا. آپ جتنا سختیاں کریں گے, دیکھو سختیاں اس وقت سوٹ کرتی ہیں جب آپ پیچھے ماڈل اچھا دیتے ہو, اکانومیکل سٹیبلٹی دیتے ہو, لوگوں کو اور کوئی فکر نہیں ہوتی, پھر انسان سختی سہ بھی لیتا ہے. ادھر سے وہ تنگ دست بھی ہو, ادھر سے سختیاں بھی ہوں, پھر کیا کچھ ہوگا. تو بہرحال سچویشن مزید اتنی سیٹ نہیں ہونے جا رہی. جب تک سیاسی عدم استحکام ہوگا, معاشی بھی ہوگا, تمام درستہ ہوگا. معاشی استحکام ہوگا تو تمام چیزیں سیٹ ہوں گی. لہٰذا وہ کردار ادا کریں کہ کسی طرح سیاسی قیادت کو ہی ایک دوسرے کے سامنے لائیں اور جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں. یہ زور زبردستی ملک, قوم اور فوج کے لیے یقیناً بہتر نہیں ہے. باقی زور زبردستی جتنا چلائیں گے مزید خود کو بھی اور ریاست کو بھی کمزور کریں گے. امید ہے کہ اپنے اوپر بھی کچھ رحم کھا کر سختیاں کم کی جائیں گی اور نظام کی بہتری کے لیے کچھ سوچا جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.